آج وہ ایک غریب آدمی وہاں لندن میں بیٹھا ہے کہ آپ کا بھائی یہاں وزیر اعظم ہے اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. آج آپ اپنا وہ جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں اور مرد بھاگ جاتے ہیں، عورت نہیں بھاگا کرتی. جہاں آپ کی تربیت چل رہی ہوتی ہے آبزرویشن سے، وہاں کچھ لوگوں کو آپ ایز اے مینٹور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو میں ان کا لیول آف کمٹمنٹ دیکھا کرتا تھا. ہی واز ناٹ ریڈی ٹو لوز. ہی بلیو کہ اوکے ہار جاتا ہے آدمی پر میں ہاروں گا نہیں. تو اس نے مجھے آئی واز اے ویری کلیئر مین. ہمیشہ سے میں سوچتا تھا کہ میری قوم جس دھارے پر چل رہی ہے یا اس کو جس دھارے پر چلایا جا رہا ہے، یہ وہ 1100 سال کی تربیت ہے جس میں ہمیں رعایا کے بطور ٹریٹ کیا گیا. فیصل بھائی آواز قمر بھائی کی بہت کم آ رہی ہے، کائنڈلی ذرا اور رعایا جو ہے وہ غلاموں کی بدترین شکل ہے. زبردست. کیونکہ غلاموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام ہیں، رعایا کو معلوم نہیں ہوتا وہ غلام ہے. 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو اچانک رعایا کو اناؤنس کیا گیا کہ آج سے تم جمہور ہو بغیر کسی تربیت کے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے ایک پوری قطار در قطار لوگ پیدا کیے جو ہاتھ باندھ کر اپنے سے بڑے لوگوں کے، امیر لوگوں کے سامنے کھڑے تھے. ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہی نہ ہو سکی کہ جو حرام کمانے والا ہے وہ دراصل دنیا کا غریب ترین آدمی ہے. آج وہ ایک غریب آدمی وہاں لندن میں بیٹھا ہے. یہ 6 ارب روپیہ 600 ارب روپیہ اگر آپ کی جیب میں ہو تو نہ آلو بدل جاتا ہے، نہ مولی بدل جاتی، نہ گاجر بدلتی ہے، ایک شیف بدلتا ہے، لیکن آپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. آج آپ اپنا وہ جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا بھائی یہاں وزیر اعظم ہے اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ جو کرشمہ سازی تھی جس میں آہستہ آہستہ ہم نے ٹیبلز ٹرن کی اور امیر آدمی کو عزت دینا شروع کی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے کمائے ہوئے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے، اس نے تباہ کیا یہ میرا ملک. اور آج اصل میں وہ ان کا نام ہے اشرافیہ، ایکچولی ان کو بدماشیہ کہنا چاہیے. اس بدماشیہ سے جنگ ہے، وہ جنگ جو 75 سال سے ہم مسلسل ہارتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک شخص آیا، میں آج آئی ایم ناٹ جو کسی کی منہ پر تعریف کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا میں جب پہلی دفعہ عمران خان کو ملا تو یہ پرائم منسٹر تھے. میں تب بھی دیکھ رہا تھا کرسی واز ناٹ امپورٹنٹ فار ہم. میں جب دوبارہ ملا تو 4 گولیاں لگی ہوئی تھی اور میں حیران ہوا یہ سوچ کے، جو میں نے زندگی بھر اپنے پرائم منسٹرز کو دیکھتا رہا. ایک شخص میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، خلیل میرے ہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں، کل ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اچھا کوئی ایسا آدمی بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو اس طرح سوچ رہا ہے کہ زمین کو بچا لیا جائے، کل یہاں سبزی ترکاریاں اگانی ہیں ہم نے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھر ٹانگ رکھتے تھے زمین میز کے اوپر، نیچے اتارتے تھے اور تڑپ صرف اتنی تھی جیسے میں تڑپتا ہوں کہ میرے ہاں آج جس جگہ پر میرے ملک کو لے آیا گیا ہے 12 مہینوں میں، میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے. اور کل 10 12 15 سالوں کے بعد ہمیں اپنے ملک کا سوشل سیٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ خان صاحب نے کیا کر دیا تھا. آج بڑا آسان منظر ہے آپ کے سامنے. ابھی آپ 2.5-3 بلین ڈالر کے ریزروز پر ہیں، جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے اکنامکس کی. آپ سے علیحدہ ہونے والا 1/6 چھٹا حصہ آپ کا ٹکڑا 42 بلین ڈالر کے ساتھ ہے، 90% ارنڈ منی. کل بھی یہ اس طرح کا ملک دے کے گئے تھے ان کو. ابھی بھی جب یہ آئیں گے تو ہی از ناٹ سامری جادوگر. He'll have to rebuild. اور دعا کیجئے کہ جب دوبارہ ری بلڈ ہو جائے
تو پھر تالے آزما پھر اپنا وار نہ کریں. ابھی ان کے آنے سے پہلے آئی ہیو ٹو کوٹ کہ ابرار مجھے کہہ رہے تھے یار خلیل کیا آدمی اللہ نے ہمیں عطا کیا, یہ کون آدمی ہے, ایسی چیزیں, ایسے لوگ, ایسی شخصیت پروردگار بلیسنگ کے طور پر آپ کو عطا کرتا ہے. اللہ کے واسطے قدر کر لیجئے. از دا what I believe, why I am standing with him. He is the most honest person available in the country. یاد رکھیے گا, آج میں پہلے ایک سیلوٹ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں اپنے ہاں کی خواتین کو. دس از فرسٹ ایور ٹائم کہ میرے ہاں کی عورت والنٹیئر کر کے اس ملک کے باہر نکل کے آئی ہے. اور میں اپنے مردوں کو کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا, مرد بھاگ جاتے ہیں, عورت نہیں بھاگا کرتی. آپ سے پہلے جی میں صرف یہ ذیشان کی یہ جب میں نے دیکھی, فضان کی جب میں نے صبح کو ساری رات شیلنگ ہو رہی تھی, جس طرح جو بھی لوگ یہاں بیٹھے تھے, ہمارا سارا کمرے کے اندر سارا ٹیئر گیسنگ تھی. تو یہ میں نے اپنے موبائل فون کے اوپر جب میں نے یہ دیکھی تو میں آپ کو بتاؤں, ہر سٹرگل کے اندر نا کوئی آئیکونز بن جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے دیکھی, یہ ایک بھنگڑا ڈال رہا ہے اس سٹیج پہ کہ جب ساری رات ٹیئر گیسنگ ہوتی رہی, اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں کمرے کے اندر اتنی زیادہ ٹیئر گیس تھی کہ ہمیں ماسک پہننا پڑا تھا. اور یہ باہر ٹیئر گیسنگ, واٹر کینن, انہوں نے پیلٹ گنز بھی چلائیں, بار بار حملے کیے. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ہر کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے کہ یہ ایک جذبہ, اور پھر جو اس نے وہ آزادی کی جو نعرہ لگایا, یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک جو خلیل نے بھی پہلے بات کی کہ دیکھیں جب تک ایک قوم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے, وہ آرام سے غلامی کرتے ہیں. لیکن جب ایک قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے, تو اس کو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وہ انگریزی میں ایک فریز ہے, an idea whose time has come. ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے, پھر اس کو آپ یہ کوئی ویگو اور یہ نامعلوم افراد کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتے. تو یہ جو میں خاص طور پہ آج فضان کو میں نے یہاں بٹھایا تھا, میں نے کہا میں اس کو مبارک دوں. یہ یوتھ, یہ فیوچر ہے پاکستان کا, اور انشاءاللہ جو نیا پاکستان ہے وہ ایسے نوجوان بنائیں گے. شکریہ جی.